الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال الله تبارك وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان يا أبا سفيان أنتم تموتون كما تحيون وتبعثون كما تموتون وتجزون كما تبعثون أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی حقیقت رب کریم نے قرآن کریم میں بہت نرالے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کبھی تو اس دنیا کو مکری کے جالے سے تعبیر کیا کہ یہ دنیا مکری کا جالا ہے، اور رب کریم نے کبھی تو اس کو مچھر کے پل سے تعبیر کیا کہ یہ مچھر کا پل ہے، اور کبھی تو رب کریم نے اس کائنات کو مٹی کے ذرات سے تعبیر کیا، اور کبھی حق تعالی شانہ نے اس کی قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے مختلف انداز سے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ یہ کائنات اپنے وجود میں کیسی ہے، اور کبھی اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو فتنہ قرار دیا۔ فتنے کا معنی فتنہ نہیں ہے، بلکہ فتنے کا معنی آزمائش ہے، امتحان ہے، یعنی ہم نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا۔ مختلف انداز سے رب کریم نے اس کائنات کو اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مختلف تعبیروں میں مختلف انداز سے سمجھایا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اس دنیا میں جتنے جانور قدم رکھتے ہیں ان تمام کو پیدا ہوتے ہی اللہ ان کی ضرورت کا علم دے دیتا ہے۔ بھینس کا بچہ پیدا ہوا، اس کو کسی اسکول میں بڑے ہو کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آدھا اور پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد اس بچے کو کھڑا کر دیجئے، اپنے ماں کے تھنوں سے وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک چڑیا کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس چڑیا کے بچے کو اڑنے کے لیے اور اڑنے کی تعلیم کے لیے اور کھانے کے لیے اور کھانے کی تعلیم کے لیے کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ماں سے خود بخود کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مرغی کا بچہ جو روزانہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس بچے کو دیکھ لیں، وہ کسی اسکول میں نہیں گیا، ادھر اندے سے نکلا اور 24 گھنٹے نہیں ہوئے کہ اپنی ماں کے ساتھ اس نے بھی دانا چوبنا شروع کر دیا۔ کائنات کی تمام مخلوق پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو کائنات کی ساری مخلوق کو پیدا ہوتے ہی اللہ نے علم دیا، اس لیے کہ ان مخلوق کو صرف اتنے علم کی ضرورت ہے جتنے علم سے وہ اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ ان کی ضرورتیں ہیں کیا؟ کھانا اور پینا، یہ ان کی ضرورت ہے۔ بھینس کو لے لیجئے، اس کی ضرورت کھانا اور پینا، انسان کو دودھ دینا۔ چرند و پرند کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا اور پینا، اس کے علاوہ آگے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔
دنیا کی ساری مخلوق کو رب کریم نے پیدا ہوتے ہی علم دے دیا۔ نہ مرغی کے بچوں کو اسکول میں جانا پڑا، نہ چرند و پرند کے بچوں کو اسکول میں جانا پڑا، نہ بھینس اور گائے کے بچوں کو اسکول میں جانا پڑا، دنیا کے جنگل کے اندر رہنے والے جانوروں کے بچوں کو اسکول میں جانا پڑا۔ وہ پیدا ہوتے ہی اپنی ضرورت کا علم لے کر آئے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ اس انسان کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی کوئی علم نہیں دیا۔ اس انسان کو پیدا ہوتے ہی اللہ نے کوئی علم نہیں دیا، اس کو سکھانا پڑتا ہے، اس کو اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے طریقے بتانے پڑتے ہیں کہ تو نوالا کیسے اٹھائے گا، تو کیسے چلے گا، تو کیسے سوئے گا، تو کیسے استنجا کرے گا۔ بھینس کو کسی نے نہیں سکھایا بھینس کے بچے کو کہ استنجا کیسے کریں گے، گائے کے بچے کو کسی نے نہیں سکھایا کہ استنجا کیسے کریں گے، چرند و پرند اور مرغی کے بچوں کو کسی نے نہیں سکھایا کہ استنجا کیسے کریں گے۔ انسان کو سکھانا پڑتا ہے کہ استنجا کیسے کرو گے، اور ماں اس کے استنجا کے طریقے بتا رہی ہے، اس کو بٹھا کر سکھا رہی ہے۔ آخر اس انسان کو جو ساری کائنات کا مکھن ہے، ساری کائنات کی حقیقت ہے، ساری کائنات کا وجود ہے، اس انسان کو رب کریم نے پیدا ہوتے ہی اس کے اندر علم کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک عظیم الشان سوال ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب کسی فلسفی سے پوچھنے سے پہلے، یا کسی دنیا کے گریجویٹ کو پوچھنے سے پہلے، یا دنیا کے کسی سائنسداں کو پوچھنے سے پہلے، یا دنیا کے کسی بہت بڑے جو ہے حکومت کے عہدوں پر فائز ہونے والے کو پوچھنے سے پہلے، اس کائنات کی حقیقت کو وجود میں لانے والے رب کریم کا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم سوال فرما رہے ہیں کہ حضرت ساری کائنات کو تو علم دیا گیا پیدا ہوتے ہی، انسان کو پیدا ہوتے ہی علم کیوں نہیں دیا؟ میرے رب کا یہ فرشتہ اور میرے رب کا یہ پیغمبر اور میرے رب کا آخری نمائندہ جو امام الانبیاء بن کر کے آیا ہے، وہ یہ جواب دے رہا ہے کہ چونکہ اس انسان کو ساری کائنات کو علم سکھانا ہے، اس لیے اس کا علم اندر سے نہیں بلکہ باہر سے آ رہا ہے۔ باہر سے کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے اس انسان کے پاس علم آ رہا ہے؟ تو رب کریم کا یہ فرشتہ اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میری پہلی وحی کو تم پڑھ لو جو میرے اوپر اتری تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اقرا، پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلی وحی میں اس انسان کے دماغ کو درست کر کے بتا دیا کہ تیرے پاس جتنا نالج اور علم ہے وہ تیرا اپنا کمایا ہوا یا کسی تیرے ٹیچر کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ علم تو تیرے رب کریم کا دیا ہوا ہے، تیرے اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق الذی خلق۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، جب تو اس دنیا کے اندر آیا میں نے تجھے کوئی علم نہیں دیا تھا، ہاں علم حاصل کرنے کی مشینریاں دی تھی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ہم نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے کان دیے، ہم نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں دی، ہم نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے دل و دماغ دیا، ہم نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے ایک چہیتا پھول بنایا اور ایک ناپاک قطرے سے وجود دے کر ہم نے تجھے کھلکھلاتا ایک انسان بنا دیا، اور یہ ساری مشینریوں سے تجھے مزین کر کے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ آگے اللہ شکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، میرے بندے میری بہت کم شکر گزاری کرتے ہیں، میرا بندہ میری بہت کم شکر گزاری کرتا ہے۔ کہتا ہے میری محنت سے علم آیا، میری محنت سے، میں راتوں میں جاگا تو علم آیا، میں نے فلاں کیا تو علم آیا۔ یہی حال میرے مال و اسباب کا بھی ہے۔ جب بندہ کماتا ہے، رب کریم کو ہم سے بڑی شکایتیں ہیں، بڑی شکایتیں، اور شکایت وہی کرتا ہے جو اپنے سمجھتا ہے۔ باپ کو بیٹے سے شکایت ہوتی ہے اس لیے کہ باپ بیٹے کو اپنا سمجھتا ہے،
ماں کو بیٹی سے شکایت ہے اس لیے کہ ماں بیٹی کو اپنی سمجھتی ہے. ہمیشہ شکایت اپنوں سے ہوتی ہے. اللہ بھی شکایت کر رہا ہے ہمیں پرائے سمجھ کر نہیں، اپنے سمجھ کر، اپنے سمجھ کر شکایت کر رہا ہے. میرے بندو تمہارا حال کیا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اور جب وہ گھوڑے دوڑنے لگے اور ان کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہو اور وہ لوہا جب پتھر سے ٹکرائیں تو اڑنے والی آگ کی قسم. جب لوہا جو ہے نا پتھر سے ٹکراتا ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پاؤں جب ٹکراتا ہے پتھر سے تو آگ جلتی ہے. اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. اور جب گھوڑا دوڑنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم اور تیز رفتار گھوڑوں کی قسم. اللہ ان گھوڑوں کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود. ہم اجمی ہیں، ہمیں عربی گرامر کا پتہ نہیں. اللہ کتنے وزن سے بول رہا ہے، کتنا زور دے کر بول رہا ہے، کتنے تاکیدی کلمات استعمال کر کے بول رہا ہے. ان لے آیا، الانسان لے آیا، لربہ میں لام لے آیا، لکنود میں لام لے آیا اور کنود مبالغہ کا صیغہ لے آیا. ایک چھوٹے سے جملے میں تاکید در تاکید در تاکید کہہ کر کہہ رہا ہے بے شک میرا بندہ میرا بڑا ہی ناشکرا ہے. بے شک میرا بندہ میرا بڑا ہی ناشکرا ہے. علامہ راضی رحمت اللہ علیہ یہاں ایک سوال کرتے ہیں، بڑے مفسر ہے، ایک سوال کر رہے ہیں اے اللہ ہم تو اشرف المخلوقات، ہم بہت اعلیٰ، ہم بہت افضل، اگر تجھے ہماری برائی کرنا مقصود تھا، ہماری ناشکری بیان کرنا مقصود تھا تو فرشتوں کی قسم کھا لیتا، تیری ذات کی قسم کھاتا، کسی اور مخلوق کی قسم کھاتا. تو گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے جو ہم سے نیچے ہے. ہم تو بہت اونچے لوگ ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے انسان کو بہت اونچا بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرت اقدستانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں صرف اسی پر غور کر لو کہ اللہ نے جہاں کان لگائے وہ صحیح جگہ پر لگائے ہیں یا نہیں، اللہ نے جہاں ناک لگائی وہ صحیح جگہ پر لگائی ہے یا نہیں، اللہ نے جہاں آنکھیں لگائی وہ صحیح جگہ پر لگائی ہے یا نہیں. فرمایا اسی پر غور کر لو تو تمہارا رب تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے. حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اے بندے جب تو نے نوالا اٹھایا اور نوالا اٹھانے کے بعد تو نے چبایا اور چبانے کے بعد تیری دو نلیاں چل رہی تھی، ایک سانس کی نلی اور ایک کھانے کی نلی. تیرے بس میں تو اتنا تھا کہ تو نے چبا لیا، آگے سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں اتارنا اے میرے بندے تیرے بس میں نہیں تھا. اللہ نے سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کھانے کو اتارا. اگر اسی پر تو غور کر لے تو تیرا رب سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک دانہ سانس کی نلی میں چلا جاتا ہے، کھاتے کھاتے کھانسی شروع ہو جاتی ہے، پانی مانگ لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کیا ہو گیا؟ وہ ایک دانہ سانس کی نلی میں چلا گیا. اگر ایک دانے پر انسان کا یہ عالم ہے، پورا لقمہ اگر سانس کی نلی میں اتر جائے تو انسان کی روح ختم ہو جائے گی. اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو چند کوڑیوں کے نہ ہونے کی بنیاد پر اپنی غریبی کو بیان کرتے ہیں، اپنی فقیری کو بیان کرتے ہیں. فرمایا تیرے جسم پر غور کر لے، اللہ نے کروڑوں کا جسم تجھے عطا کیا ہے. تیری آنکھ فیل ہو جائے اوریجنل آنکھ تجھے کوئی نہیں دے سکتا. تیرا پاؤں ختم ہو جائے اوریجنل پاؤں تجھے کوئی نہیں دے سکتا. تیری کڈنی ختم ہو جائے اوریجنل کڈنی نہیں دے سکتا. اور دیتا بھی ہے تو وہ میچ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، وہ کام کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تیرے ایک ایک بدن کے عضو کو دیکھ لے، ایک چھوٹا سا لیور جس کے اوپر پورے بدن کا نظام ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیور کیا چیز ہے؟ فرمایا طباخ البدن ہے. امام غزالی آج کل کی سائنس اور ڈاکٹری فیل ہے ہمارے بزرگوں کی ڈاکٹری کے سامنے.
آج کا ڈاکٹر ایک لیب ٹیسٹ کے بعد کچھ بتا رہا ہے. امام غزالی نے پورے بدن کا ریسرچ کر کے جو کتاب لکھی ہے الطب الروحانی والجسمانی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر پر اللہ نے پورے بدن کو کھول دیا تھا. فرمایا ایک چھوٹا سا لیور جو انسان کے بدن میں اللہ نے رکھا ہے، عربی زبان میں اس کو طباخ البدن کہا جاتا ہے. طباخ کا معنی پکانے والا، باورچی. انسان جب کھاتا ہے، لیور کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے اس کھانے کو میدا اور انتریوں سے لے کر اس کو پکاتا ہے، اور پکانے کے بعد جو اچھا مادہ ہوتا ہے اس کا خون بناتا ہے، اور جو بیکار کا مادہ ہوتا ہے اس کو پیشاب پخانہ کے راستے کی طرف ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ خون کو لیور ہارٹ کی طرف بھیجتا ہے. ہارٹ اس خون کو گرماتا ہے، اور گرمانے کے بعد اس خون کو دماغ میں پہنچاتا ہے، اور پھر دماغ کا کام یہ ہے کہ اس میں سرعت اور تیزی کو پیدا کر کے پورے بدن میں سپلائی کرتا ہے. ایک لیور فیل ہو جائے، خدا کی قسم کائنات کا کوئی ڈاکٹر دوسرا لیور نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے ساری سائنس اس وقت تحقیقوں کے بڑے اونچے مقام پر پہنچی ہوئی ہے، لیکن سارے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، کینسر اسپیشلسٹ سے بھی پوچھ لیجئے، کیا تم لیور کینسر کا آپریشن کر سکتے ہیں؟ آج بھی سائنس کہہ رہی ہے کہ لیور کینسر کا آپریشن نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے ایک چھوٹا سا پرزہ انسان کے بدن میں رکھا ہے. حقیقت حال یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، کروڑوں کا جسم تجھے عطا کیا اور تو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے، تو اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے. ارے چھوڑ کوڑیاں نہ ہو تو کوئی عرض نہیں، تیرا چاہتا ہوا بدن، تیرا دوڑتا ہوا بدن، اور تیرا جو ہے اسپورٹی والا بدن اللہ نے جو تجھے عطا کیا ہے، اگر تو حقیقت میں انسان ہے تو اسی پر تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن قلیلا ما تشکرون، یہ بندہ اپنے رب کا بہت کم شکر گزاری کرنے والا ہے، اپنے رب کا بہت کم شکر ادا کرتا ہے. یہ ہر وقت اللہ کی ناشکری پر تلا ہوا ہے. اسی لیے ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے میرے قلب پر ایک بات القا کی. ارشاد فرمایا، ابراہیم میری طرف سے ذرا سے حالات آ جاتے ہیں، تھوڑے سے مسئلے ہو جاتے ہیں، ذرا دکان نہیں چلی، ذرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ذرا بیماری کا مسئلہ ہو گیا، ذرا بیٹی بیمار ہو گئی، ذرا نکاح کا کوئی مسئلہ گھر کے اندر پیش آ گیا. فرمایا، او میرے بندے، تو میری شکایتیں کرتا پھرتا ہے لوگوں سے کہ دیکھو نا میرے گھر میں ایسا ہو گیا، میرے گھر میں ایسا ہو گیا، میرے گھر میں ایسا ہو گیا، میں ہی اللہ کو ملا، کوئی دوسرا ملا ہی نہیں. فرمایا، میرے بندے، چھوٹی سی مصیبتوں پر تو نے میری شکایتیں کی، تیرے گناہوں کے ڈھیر میرے پاس آئے ہوئے ہیں. میں نے تو کبھی تیری شکایت فرشتوں سے نہیں کی، میں نے تو کسی فرشتوں کے سامنے تیرا دفتر نہیں کھولا کہ یہ زناکار، یہ بدکار، یہ بے نمازی، یہ مسجدوں سے دور رہنے والا، یہ اللہ کا باغی انسان، یہ حرام کے لقمے اپنے پیٹ میں اتارنے والا. اور کیسے اتار لیا حرام کے لقمے؟ کسی کے گھر کو آگ لگا کر اتار لیا، کسی کی بیٹی کی زندگی کو برباد کر کے اتار لیا، کسی کے چمن کو پامال کر کے اتار لیا، اور کسی یتیم کے پیسوں کو ہڑپ کر کے اتار لیا، اور کسی بیوہ کے گھر کو لوٹ کر اتار لیا، اور اس پر خوش ہے کہ میرے پاس تو بہت دولت ہے. یاد رکھو، حرام کی پونجی، حرام کا لقمہ اور حرام کی چیزوں سے گھر آباد نہیں ہوا کرتے، گھر برباد ہوا کرتے ہیں. کسی کے مکان کو آگ لگا کر اپنے چمن کو آباد کرنا یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت تو یہ ہے کہ گرتے ہوئوں کو اٹھاؤ، جو پریشان حال ہے ان کی مدد کرو، جو ضرورت مند ہے اس کا تعاون کرو، جو بیوہ ہے اس کی مدد کرو، جو یتیم ہے اس کا تعاون کرو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، اور خود قرآن کریم اپنے قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے کہ جس نے یتیم کے پیسوں کو کھایا ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے، وہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. کیسے ہم نے لوگوں کے چمن کو برباد کر کے اپنے گھر کو آباد کر دیا. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں سکون مل جائے. سکون ایسے تھوڑے ہی ملتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا، دنیا کی مسیریوں کو بچانے سے، اور دنیا کی سارنگیوں کو بجانے سے، اور دنیا کے بہترین قسم کے گانوں کو سننے سے، اور دنیا کے طبلوں کو بجانے سے، اور دنیا کے فلموں کو دیکھنے سے، اور دنیا کی ناچنے والیوں کو دیکھنے سے
تیرے دل کو سرور نہیں پہنچتا. تیرے دل کو سرور تو اللہ کی یادوں سے ملتا ہے، نمازوں سے ملے گا، اللہ کی یادوں سے ملے گا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کا حال یہ ہے نماز نہیں پڑھتے، بدکاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اللہ کی بغاوت والی زندگی ہے، غیبتیں ہر وقت جاری ہے، اور دوسری طرف وظیفے بھی پڑھتے جا رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے جا رہے ہیں. کبھی یہ وظیفہ، کبھی لا الہ الا انت کا وظیفہ، کبھی سبحان اللہ کا وظیفہ. فرمایا وظیفوں کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت کی گاڑی آتی ہے اور گناہوں کے کرنے سے اللہ کے عذاب کی گاڑی آتی ہے. بتاؤ کون سی گاڑی تمہارے مکان میں آئے گی؟ اگر رحمت کی گاڑی گھر میں وظیفوں والی آ رہی تھی تو اللہ کے عذاب کی گاڑی رحمت کو نکال کر کے عذاب کو گھر میں اتار دیتی. ہمیں چاہیے کہ وظیفے کم ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے فرائض کو اصل تو ادا کیا جائے. فرائض میں زندگی کم ہے، اللہ کی عبادتوں میں زندگیاں کم ہیں. تو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم تو اشرف المخلوقات، ہم بہت اعلیٰ، ہم بہت اونچے لوگ، اور ہماری ناشکری کے لیے اے رب کریم تو نے گھوڑوں کی قسم کھائی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اے اللہ تو گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے. گھوڑا تو ہمارے ماتحت رہنے والا، ہمارے ہاتھوں کے نیچے رہنے والا، وہ تو ہمارا ایک خادم ہے، وہ ہمارا ایک غلام ہے، وہ ہمارا ایک نوکر ہے. اگر تجھے قسم ہی کھانا تھا تو تیری ذات کی قسم کھاتا، تو فرشتوں کی قسم کھا لیتا، گھوڑوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ علامہ راضی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گھوڑا اپنے مالک کا وہ وفادار جانور ہے، وہ وفادار جانور ہے کہ رات میں اگر گھوڑا کھڑا ہو اور مالک کے چلنے کی آواز آتی ہے تو گھوڑا سہم کے کھڑا ہو جاتا ہے، سنبھل کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو، اسی لیے وہ چل کے آ رہا ہے اور میں سستی میں کھڑا رہوں. یہ میرے مالک کی وفاداری کے خلاف ہے. وہ چست ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے مالک کو ضرورت پڑی ہے، میں بالکل چست بن کر کے کھڑا ہو جاؤں. مالک سوار ہے گھوڑے پر، گھوڑا تیز رفتار دوڑ رہا ہے میدان میں راستے پر، اور اچانک مالک کی کوئی چیز گر گئی، زور سے لگام کھینچی، گھوڑے کو خون نکل آیا. اس لیے کہ زور سے جب لگام کھینچتے ہیں تو اس کو خون نکل آتا ہے، لیکن گھوڑا کھڑا ہو گیا، اور جب کھڑا ہوا تو اپنے اگلے دونوں پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہوا. اس لیے کہ گاڑی سپیڈ میں چلتی ہو اور اچانک کھڑی کرو گے تو سلپ کھا جاتی ہے. تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے اور اچانک اگر تم کھڑا کرو گے تو کہیں تم اوپر سے نیچے نہ گر جاؤ. دونوں پاؤں چوڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس جانور سے پوچھا جائے کہ تو نے اپنے پاؤں کو چوڑے کیوں کر دیے؟ وہ کہتا ہے اچانک کھڑے رہنے سے کہیں میرا مالک میرے اوپر سے گر نہ جائے، اس لیے میں نے اپنے پاؤں کو چوڑے کر دیے. رب کریم یہ کہہ رہا ہے چند کوری گھاس کھانے والا وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ جو مالک کو گرنے نہیں دیتا، مالک کے لیے رات میں سنبھل کر کھڑا ہو جاتا ہے. اے ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک میری نعمت کھانے والے ناشکرے بندے، افسوس کہ تجھے 2 رکعت شکر کی نصیب نہ ہوئی. ان الانسان لربہ لکنود. یہ بندہ میرا ناشکرا ہے اور میرا بڑا ناشکرا ہے. رب کریم ہماری ناشکریوں کی شکایت کر رہا ہے. کبھی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور انداز میں کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان عجولا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے. کیسی جلد بازی کرتا ہے؟ فرمایا کہ جب مصیبتیں آتی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کر دیتا ہے، اور جب اچھے حالات آتے ہیں، خوشیاں آتی ہے گھروں کے اندر، تو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے. کہتا ہے مال میرا کمایا ہوا ہے، میں کیوں زکات دوں اس میں سے. ان الانسان عجولا. انسان بڑا جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا. جب اس کو برائی پہنچتی ہے، حالات پہنچتے ہیں تو جزا فضا اور شکوہ شکایت کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. اور جب اچھے حالات آتے ہیں، جب بھلائی پہنچتی ہے تو یہ روکنے والا بن جاتا ہے. کہتا ہے یہ تو میری پیشانی کا کمایا ہوا ہے. جی قرآن ایک واقعہ میرے بھائیوں وہ بھی نقل کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں 10ویں پارے کے اندر، فرمایا ایک صاحب
ایمان لائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ثعلبہ اس کا نام تھا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ غربت ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی نے فرمایا میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وقت کھانا ملے شکر کر لو، نہ ملے تو صبر کر لو۔ وہ شرمندہ ہو کر چلے گئے، پھر دعا کے لیے آئے، بار بار آنے پر نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اس کی چند بکریوں میں برکت دے دی، بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کا حال یہ ہوا کہ مدینے میں مکان چھوٹا ہو گیا، کھیت میں رہنے لگے، بہت دور چلے گئے اور اب صرف جمعہ کے لیے مسجد میں آتے تھے، صرف جمعہ کے لیے۔ ثعلبہ ابن ابی حاتب اس کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کیا بات ہے، ثعلبہ نظر نہیں آتے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے حبیب آپ کی دعا کی برکت سے بہت مال ہو چکا ہے، بہت دور رہتے ہیں اس لیے آپ نمازوں میں نہیں آتے۔ حضرت نے فرمایا کتنے وقت سے مال؟ فرمایا 2 سال ہو گئے۔ فرمایا مال کی زکات تو دی نہیں انہوں نے، جانوروں کی زکات تو دی نہیں، جاؤ ان سے جانوروں کی زکات وصول کرو۔ جب زکات وصول کرنے کے لیے پہنچے 2 صحابی، اللہ کے حبیب کا خط پڑھ کر ثعلبہ کہنے لگا کہ یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے مسلمانوں سے، ٹیکس کیسا؟ محمد کو کیا ہو گیا ہم سے ٹیکس مانگ رہے؟ اللہ کے حبیب کے پاس دونوں صحابی واپس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو زکات کو ٹیکس کہہ رہے۔ فرمایا میری دعا کے بلبوتے پر دولت ملی اور اس کو ٹیکس، زکات کو ٹیکس سے تعبیر کیا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا ویل للثعلبہ، ویل للثعلبہ، ثعلبہ کے لیے دنیا بھی برباد ہو جائے آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے ستانے والوں کو معاف کیا ہے لیکن شریعت کے مسائل کو پامال کرنے والوں کو نبی نے معاف نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کا حق ہے۔ ادھر نبی کی بددعا ہو رہی ہے اور ادھر اللہ کا حکم اتر رہا ہے قرآن کریم میں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ میرے محبوب تیرے کچھ ماننے والے، تیرے کچھ امتی وہ ہیں جو یوں کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ نے ہم کو دولت دے دی تو ہم بڑا صدقہ کریں گے اور تیرے راستے میں مال کو نکالیں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، اور جب ہم نے مال دیا ان کو بخیلو بخل کیا، وَتَوَلَّوْا منہ پھرایا، وَهُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ۔ میرے پیغمبر مجھے تو معلوم ہی تھا کہ وہ دینے والا نہیں ہے لیکن تیری دعا کی لاج رکھتے ہوئے میں نے دیا تھا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتا ہے میں نے اس کے دل پر نفاق ڈال دیا قیامت تک، الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ، اس لیے کہ اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اور نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ خلافی کی، وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا۔ بس یہ آیت اتری تھی، کسی نے ثعلبہ کو جا کر بتایا تیرے خلاف قرآن میں آیت اتری ہے، وہ زکات لے کر کے آیا کہ یہ میرا مال ہے یا رسول اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو اللہ کا محتاج ہے، اللہ تیرا محتاج نہیں، تیری زکات واپس لے جا۔ صدیق اکبر کے دور میں آیا، حضرت صدیق نے نہیں لی۔ عمر کے دور میں آیا، عمر نے فرمایا میرے بڑوں نے نہیں لی میں کیسے لوں گا۔ عثمان کے دور میں آیا، حضرت عثمان نے نہیں لی، حضرت عثمان کے دور میں وہ مر گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت وہ مرا ہے اس کا چہرہ کوئلے کی طرح کالا ہو چکا تھا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، میرے بھائیوں قرآن کے یہ واقعات یہ صرف اپنے وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، قرآن کے یہ واقعات صرف ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم اس لیے نہیں اترا ہے کہ ان واقعات کو بیان کر کے ہمارا ٹائم پاس کر دیں یا جمعہ کا وقت گزر جائیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو تمہاری ہدایت کے لیے میں نے اتارا ہے۔ یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم بھی عبرت لینے والے بنو، تاکہ تم بھی عبرت لینے والے بنو۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو مقام ایلا پر رہتی تھی، یہ عراق کی ایک جگہ تھی، دریائے دجلہ کے کنارے پر وہ رہا کرتے تھے۔ مقام ایلا یہ اس جگہ کا نام تھا، آج بھی عراق کے اندر وہ جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کو اصحاب سبت سے تعبیر کرتا ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ مچھلی کھانا بالکل جائز، پورا ہفتہ جائز، اس قوم کے لیے بھی جائز، اس امت کے لیے بھی جائز۔ مچھلی کو اللہ نے حرام نہیں کیا، اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، موسیٰ کے ماننے والوں کو یوں کہا تھا 6 دن تم مچھلی کھاؤ گے، سنیچر کے دن نہ مچھلی پکڑو گے، نہ اس کے لیے کوئی تدبیر کرو گے، سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے، تم میری عبادت میں گزارو گے صرف 1 دن، اور وہ بھی حلال چیز ہے، عبادت کے لیے اللہ نے منع کر دیا تھا۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے ہیلے کیے، بہانے کیے، چھوٹی کیاریاں بنائی۔ اب جو پانی جوش میں آتا تھا تو وہ مچھلیاں بھی آتی تھی، وہ کیاریوں میں مچھلیاں گرتی تھی، پانی اتر جاتا تھا، مچھلیاں رہ جاتی تھی، شام کو یہ مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے منع کرنے کے باوجود سنیچر کے دن انہوں نے مچھلیاں پکڑی۔ قرآن گواہ ہے اس بات پر، اللہ کہہ رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیے۔ 7ویں پارے میں پورا واقعہ اللہ نے نقل کیا، کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیے۔ صبح میں ان کے مکان کے دروازے نہیں کھلے، ان کے رشتہ دار آئے، کیا بات ہے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، دروازہ نہیں کھل رہا ہے، دروازہ توڑا گیا تو دیکھا کہ سب اندر بندر بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ ان رشتہ داروں نے ان کو کہنا شروع کیا ہم نے تم کو منع کیا تھا اللہ کے حکم کی بغاوت نہ کرنا۔ ان کا دماغ انسانوں کا ہے، ان کا چہرہ صرف بندروں کا ہو چکا ہے، وہ ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے 3 دن زندہ رکھ کر ان سارے بندروں کو اللہ نے موت دے دی۔ میرے بھائیوں مچھلی حلال تھی، 1 دن صرف اللہ نے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جب ہیلے کر کے مچھلیوں کو پکڑا ہے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ امت تو روزانہ سود کھا رہی ہے، یہ امت تو روزانہ نبیوں کی سنتوں کو بتا رہی ہے، یہ امت تو روزانہ لوگوں کو ذلیل کرنے پر پڑی ہوئی ہے، یہ امت تو روزانہ بغاوت پر اتری ہوئی ہے۔ کب سے اس امت کے چہرے بندر کی طرح بن چکے ہوتے، سور کی طرح بن چکے ہوتے، نہ معلوم کس شکل میں اللہ بنا دیتا، لیکن میرے نبی کی دعا ہے کہ اللہ نے مسخ نہیں فرمایا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، میری امت کے چہروں کو نہ بدلنا۔ میرے بھائیوں انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے میرے نبی تم بھی مرنے والے ہو، تمہاری امت بھی مرنے والی ہے، لڑنے دو ان کو جس طرح لڑتے ہو، یہ عہدوں پر، یہ عزت پر، یہ اپنی شان پر، یہ اپنے مقام پر لڑ رہے ہیں، لڑنے دو ان کو۔ میرے پیغمبر میں قیامت میں فیصلہ کروں گا کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ میرے بھائیوں قبرستان میں جایا کرو، قبرستان میں جایا کرو، وہ اکڑنے والے بھی تمہیں سوئے ہوئے نظر پڑیں گے، وہ شان سے چلنے والے بھی نظر پڑیں گے، وہ جوانی پر اترانے والے بھی وہاں نظر پڑیں گے جن کی قبر پر آج کوئی قل ہو اللہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں دہلی میں ہمایوں کے قبر پر، چلے جائیں ہمایوں کے قبر پر، ہمایوں کی قبر کا نقشہ اوپر ہے، اصل قبر نیچے ہے۔ اگر آپ نیچے چلے جاؤ گے تو وہاں بیج پڑی ہوئی ہے، وہاں چڑیوں کی گندگیاں پڑی ہوئی ہے، وہاں چمگادڑ کی گندگیاں پڑی ہوئی ہے۔ جو پورے ہندوستان پر راج کرنے والا آج اس کی قبر پر چمگادڑ کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آپ جائیے آگرہ کو، وہاں صرف گھومنے کی نیت سے نہ جائیں، ایک نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور تاج محل کے عنوان پر سونے والی، ایک وقت تیرے شوہر کا دبدبا، ایک وقت تیرے شوہر کا دبدبا، اور تیرے لیے اتنا بڑا شاہی محل بنا دیا کہ جو ساری دنیا دیکھنے آ رہی ہے، لیکن اے اللہ کی بندی تجھے اس محل سے سکون نہیں مل سکتا ہے اگر تیرے پاس اعمال نہیں ہوں گے۔ ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک میں تشریف لے گئے ایوب خان کی قبر پر، اور وہاں پہنچے، دیکھا کہ گنبد بنا ہوا ہے، شاندار سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایوب خان اس گنبد سے تجھے سکون نہیں ملے گا اگر تیرے پاس نبی کے اعمال نہیں ہوں گے۔ اے ایوب خان تجھے سنگ مرمر سے راحت نہیں مل سکتی ہے اگر تیرے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اس قبرستان میں جایا کرو، ان لوگوں کو دیکھا کرو کہ
کہ جو جوانی پر ناز کیا کرتے تھے وہ کیسے ہو گئے، ان لوگوں کو دیکھا کرو جو اترایا کرتے تھے وہ کیسے ہو گئے، ان لوگوں کو دیکھا کرو جو کبھی پی ایم اور سی ایم کے دعوے پر چل رہے تھے ان کا آخری نتیجہ کیا ہو گیا، ان کی لاشوں کو جن کے کپڑوں پر کبھی کرچ نہیں لگتی تھی، جو استری تاج کپڑے پہنا کرتے تھے، آج ان کے بدن کو کیڑوں نے کھا لیا اور ان کیڑوں کو دوسرے کیڑوں نے کھا لیا اور ان کیڑوں کو دوسرے کیڑوں نے کھا لیا، یہاں تک کہ مٹی ہو کر کے کائنات کے اندر سے نسیہ منسیہ ہو گیا، ان کا نام بھی نہیں لگا۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تو اس گمان میں ہے میری جوانی ہمیشہ رہے گی، میری خوبصورتی ہمیشہ رہے گی، میری شان ہمیشہ رہے گی، میری دولت ہمیشہ رہے گی، میری چہچہاتی بیوی ہمیشہ رہے گی۔ دھوکہ ہو گیا ہے، یہ سب فنا ہونے والا ہے، اگر باقی ہے تو اللہ کی ذات اور محمد الرسول اللہ کا عمل باقی ہے، باقی سب فنا ہونے والا۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ۔ جیا کرتا ہے کوئی یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کوئی یوں ہی مرنے والا۔ باپ کے جنازے اٹھائے ہمیں عبرت نہ ہوئی، ماں کے جنازے اٹھائے ہمیں عبرت نہ ہوئی، رشتہ داروں کے جنازے اٹھائے ہمیں عبرت نہ ہوئی، بڑے بڑے لوگوں کے حادثات پڑے ہمیں عبرت نہ ہوئی، راستوں کے ایکسیڈنٹ کو دیکھا ہمیں عبرت نہ ہوئی۔ کب عبرت ہوگی؟ جب اپنے اوپر دھکا لگے گا تب۔ ارے جب اپنے اوپر دھکا لگے گا تب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ عالم گرگرا میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، عالم سکرات میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو فرمایا، اے ابو سفیان، جیسے تم جیو گے ویسے مرو گے، جیسی زندگی ہوگی ویسے ہی تم مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اللہ تمہیں قیامت میں اٹھائے گا، اور جیسے اٹھائے گا اسی کے مطابق اللہ تمہارے فیصلے کرے گا، اچھے یا برے۔ اللہ ہمارے لیے جہنم کے عذاب سے حفاظت کے فیصلے فرمائے اور رب کریم ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری ناموری میں کیا رکھا ہے، میرے شان میں کیا رکھا ہے، میں دوں اور لوگوں کو بتاؤں اس کے اندر کیا رکھا ہے، اصل تو مولا راضی ہو جائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ 4 انسانوں کو بلائے گا۔ ایک عالم ہوگا، اللہ کہے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے بڑی تقریریں کی، میں نے بڑی واعظ و نصیحت کی، میں دعوت و تبلیغ میں چلا، میں نے چلے اور 4 مہینے لگائے، میں بخاری شریف پر آتا رہا، کیوں کیا تھا تو نے یہ سب؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری رضا کے لیے، ابتغاء وجہک، تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا انت کذاب، تو جھوٹا ہے، تو نے تو اپنی شان کے لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تجھے دنیا مل جائے، شان مل جائے، جاؤ دنیا میں دے دیا، اب میرے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک منفق کو، ایک خرچ کرنے والوں کو، ایک سخاوت کرنے والے کو بلائے گا، میں نے تجھے دولت دی تھی، تو نے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں غریبوں کو کھلایا، یتیموں مساکین کو دیا، بیواؤں کا تعاون کیا، اور نہ معلوم کہاں کہاں دیا، کیوں دیا تھا تو نے؟ ابتغاء وجہک، اے اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے تو، کذاب۔ کذاب کا معنی بڑا جھوٹا ہے تو نے تو دنیا میں اس لیے دیا تھا تاکہ تیرے نام کی تختیاں لگے، تیری شان ہو، تیرا ویلکم ہو، تیرے لیے استقبال ہو، اس لیے تو نے دیا تھا، جاؤ دنیا میں دے دیا، میرے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ایک قاری کو بلائے گا اور یوں کہے گا ہم نے تجھے بہترین آواز دی تھی، ہم نے تجھے قرآن دیا تھا، اور یہ بہترین آواز اور بہترین قرآن تو نے کس لیے سیکھا تھا؟ وہ کہے گا تاکہ تیرے بندوں کو قرآن سکھاؤں۔ اللہ کہے گا یہ سب کچھ تو نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، جاؤ دنیا میں مل گیا، میرے پاس اب سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ چوتھے نمبر پر ایک مجاہد کو بلائے گا، میں نے تجھے قوت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، یہ کہاں لگائی؟ وہ کہے گا تیرے راستے میں لڑتا رہا، دین بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، سب تو نے اپنی ناموری کے لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تاکہ لوگ تجھے طاقتور کہیں۔ جاؤ دنیا میں سب کہہ دیا گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ حدیث شریف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، وہ مولا راضی ہو جائیں۔ مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند دلہن تھی، اس کی سہیلیوں نے اس کو تیار کیا، اور جب دلہن تیار ہو گئی تو اس موقع پر سہیلیوں نے کہا بہن تو بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت ان کپڑوں میں معلوم ہو رہی ہے۔ عقل مند دلہن نے جواب دیا میری بہنوں میری تعریف نہ کرو، جب تک میرا شوہر نہ چاہے وہاں تک تمہاری تعریف سے کیا ہوگا۔
میرا شوہر اگر مجھے پسند کر لے تب تو کوئی بات ہوگی۔ فرمایا اسی طرح ساری دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے، آپ علامہ ہیں، آپ شیخ الحدیث صاحب ہیں، آپ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، آپ دعوت و تبلیغ کے امیر ہیں، آپ بڑے سقی ہیں، آپ حاجی ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، ساری دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے۔ ان سب سے کہہ دو میرے بھائیوں، تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ اپنی فہرست میں مجھے نمازی نہ لکھ دے، جب تک کہ اپنی فہرست میں مجھے دین کا کام کرنے والا نہ لکھ لے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بنے، اپنی خوشنودی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضیات پر چلنے والے بنے، منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر چلنے والے بنے۔ اگر یہ دھیے اور یہ ہمارا اسوہ اور نمونہ رہا تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، چونکہ یہاں حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی، جیسا کہ آپ نے جگہ جگہ غور پڑا ہوگا، مولانا کی طرف سے ہمیں 3 پروگرام ملے تھے، تو ہم نے کوسمبا کو مناسب سمجھا، اس لیے کہ یہ ہماری بستی ہے اور یہاں سب ملنے والے ہیں۔ تو مولانا جو ہے منگل کی رات میں عشاء کے بعد یہاں اسی مسجد کے اندر پروگرام ہوتا۔ مولانا سجاد صاحب وہ درد و غم رکھنے والا آدمی ہے کہ جس نے غیر مسلموں کے اندر بھی بہت کام کیا ہے، اور نہ معلوم کتنے لوگ آپ کے ہاتھوں پر اسلام لائے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے اجل خلفاء میں سے اور خصوصی خلفاء میں سے، ایک درد و غم کے ساتھ ہمارے وہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے آپ سارے احباب عشاء کی نماز یہیں پڑھیں، منگل کی رات میں، 3 تاریخ کی رات میں، اور جہاں جہاں کے لوگ یہاں موجود ہیں اپنی اپنی بستیوں میں دعوت چلائیں، اس لیے کہ یہ ہمارے اکابر دیوبند ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اکابر دیوبند نے کیا دیا؟ میں نے ابھی قاری صاحب سے کہا کہ میں انشاءاللہ جنوری میں 26 جنوری سے آگے پیچھے ایک پروگرام دے کر اکابر دیوبند کی زندگی کو میں کھولنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے جوانوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارے اکابر نے ہمیں کیا دیا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں چلے جاؤ، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، جتنا تمہارا خون بہا ہے اس سے زیادہ ہمارے اکابر کا خون بہا ہے۔ اس سرزمین کو سینچنے کے لیے ہم نے بھی تو خون بہایا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیسا خون بہایا ہے۔ کیا ہمارے اکابر جیل کے اندر نہیں گئے؟ کیا قید خانے میں نہیں گئے؟ حضرت حسین احمد مدنی رضی اللہ مرکزہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے، اگر کوئی مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی کرے گا تو وہ حرمت کا کام کرنے والا ہوگا۔ لاہور کی کورٹ سے حضرت کو پکڑ وارنٹ نکلا اور حضرت کو لاہور کی کورٹ میں بلایا گیا۔ حضرت نے فرمایا، حضرت سے پوچھا گیا تم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تم نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے۔ فرمایا اپنے فتوے کو واپس لے لو، جج کہہ رہا ہے اپنے فتوے کو واپس لے لو۔ حضرت نے فرمایا میں واپس نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرا نبی کہہ کر گیا ہے ظالم کی مدد کرنا بھی ظلم ہے۔ یہ حضرت کورٹ میں بول رہے ہیں انگریز جج کے سامنے، ظالم کی مدد کرنا بھی ظلم ہے، میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لوں گا۔ جج کہہ رہا ہے نتیجہ پتا ہے تم کو کیا ہوگا؟ حضرت نے اپنی بیگ سے اپنا کفن نکالا اور فرمایا حسین احمد کفن لے کر آیا ہے، بہت بہت تو پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ یہ وہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ ہمیں اپنے اکابر کو آج ہمارے جوانوں کو ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت ملتا ہے اور طرح طرح کی فلم دیکھنے کا وقت ملتا ہے، لیکن اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ موقع رہا انشاءاللہ تعالی میں کسی موقع پر ہمارے اکابر دیوبند کی زندگی کو کھولوں گا۔ بہرحال انہی اکابر دیوبند میں سے مولانا ہے جو ابھی منگل کو تشریف لائیں گے، اس لیے آپ تمام سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں حاضر رہ کر حضرت مولانا کی باتیں سنیں اور فیضیاب ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔